السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، حج و عمرے کی ادائیگی کے لیے احرام باندھنا ہوتا ہے، احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے، اور احرام باندھ کر احرام کی نیت کر لینے کے بعد بہت ساری چیزیں جو احرام باندھنے سے پہلے اس کے لیے جائز تھی، بہت ساری چیزیں جو اس کے لیے احرام باندھنے سے پہلے جس کی اجازت تھی، احرام باندھنے کے بعد وہ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں، ممنوع ہو جاتی ہیں۔ جیسے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا جائز تھا، لیکن احرام باندھنے کے بعد محرم کے لیے احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی طرح احرام سے پہلے اس کے لیے ناخن کاٹنا جائز تھا، سر کے بال مونڈنا جائز تھا، لیکن احرام کی حالت میں محرم کے لیے یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو محرم کے لیے احرام سے پہلے جائز تھی، احرام باندھنے کے بعد ممنوع ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو احرام باندھنے کے بعد ممنوع ہوتی ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے پلے لسٹ میں جائیے، وہاں پر ہم نے ایک مستقل پلے لسٹ بنائی ہے حج و عمرے کے مسائل پر، تو وہاں پر آپ کو مستقل ایک ویڈیو مل جائے گا کہ بھئی کن کن چیزوں سے احرام کی حالت میں بچنا ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں احرام کی حالت میں ممنوع ہوتی ہے، کن چیزوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ احرام کے حالت میں اپنے جسم کے حصے کا، کسی بھی حصے کا کوئی بال توڑنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ سر ہو یا پھر داڑھی وغیرہ ہو یا جسم کا کوئی اور حصہ ہو، اپنے جسم کے حصے سے کسی بال کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احرام کے حالت میں خود بخود سر کے چند بال ٹوٹ کر گرتے ہیں، یا داڑھی کے کچھ بال خود بخود کیا ہو جاتے ہیں، ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے دم لازم ہوگا، جنایت لازم ہوگی، قربانی دینا پڑیں گی یا صدقہ دینا پڑے گا؟ تو یاد رکھیے کہ اگر خود بخود سر کے یا داڑھی کے یا جسم کے کسی حصے کے کچھ بال اگر جھڑ جائے، ٹوٹ کر گر جائے، آپ نے کوئی چھیڑخانی نہیں کی ہے، آپ نے نہ داڑھی کو اس طرح سے ہاتھ لگایا، نہ سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، بلکہ خود بخود وہ چند بال جھڑ گئے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی دم لازم نہیں ہوگا، کوئی جنایت لازم نہیں ہوں گی، اور کوئی قربانی آپ کو نہیں دینا پڑیں گی۔ لیکن اگر وضو یا غسل کرتے وقت اگر آپ کے بال آپ اس طرح سے داڑھی میں خلال وغیرہ کر رہے تھے یا سر کا مسح کر رہے تھے، تو سر کا مسح کرتے ہوئے یا داڑھی کا خلال کرتے ہوئے اگر ایک دو بال ٹوٹ کر گر جاوے تو اس کے اوپر بھی کوئی دم لازم نہیں ہے، کوئی صدقہ وغیرہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر سر یا داڑھی کے 3 بال ٹوٹے، کتنے بال؟ 3 بال اگر ٹوٹے ہیں، تو پھر آپ کو ان 3 بالوں کے اوپر ایک مٹھی گندم یعنی ایک مٹھی گیہوں صدقہ کرنا ضروری ہوگا، دم نہیں دینا پڑے گا، مکمل قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وضو غسل کرتے وقت اگر یا پھر کنگھی وغیرہ کرتے وقت اگر آپ کے سر یا داڑھی کے 3 بال ٹوٹ گئے تو آپ کو ان 3 بالوں کے اوپر ایک مٹھی صدقہ، ایک مٹھی گندم کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ صدقہ آپ چاہے وہیں پر رہتے ہوئے کر لے، یا پھر آپ گھر پر فون کر دے کہ بھئی اس طرح سے کیا کر دے، اتنا اتنا اناج، اتنا اتنا غلہ صدقہ کر دے۔ تو 3 بال اگر ٹوٹیں گے تو آپ کو ایک مٹھی گندم یا ایک مٹھی گیہوں کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر وضو غسل کرتے ہوئے 3 بالوں سے زیادہ بال ٹوٹے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنا پڑیں گے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ اگر گیہوں سے آپ دیتے ہیں تو نصف صاع ہے، یعنی 1.25 کلو گیہوں ہے، اور اگر آپ کھجور کشمش وغیرہ سے دیتے ہیں تو پھر ایک مکمل 1 صاع ہے، یعنی 3.5 کلو احتیاطاً۔ تو اگر 3 بالوں سے زیادہ بال ٹوٹے ہیں، چاہے سر کے ہو یا داڑھی وغیرہ کے ہو، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو صدقہ فطر کی مقدار یعنی صدقہ فطر میں جتنے غلہ وغیرہ ہم صدقہ کرتے ہیں اتنا آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یعنی گیہوں سے اگر دے رہے ہیں تو پھر 2.25 کلو گیہوں، اور اگر کھجور کشمش وغیرہ سے دے رہے ہیں تو پھر 3.5 کلو۔ تو یہ آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں۔ عموماً جو حج و عمرے کو جاتے ہیں ان لوگوں کے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ آدمی وضو وغیرہ کر رہا ہے، سر پر مسح کر رہا ہے تو بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 1-2 بال ٹوٹے ہیں تو پھر نہ صدقہ لازم ہے نہ دم وغیرہ لازم ہے، لیکن اگر 3 بال ٹوٹے ہیں تو پھر ایک مٹھی گندم یا گیہوں وغیرہ آپ صدقہ کر دیں، اور اگر 3 بالوں سے زیادہ ٹوٹے ہیں تو صدقہ فطر کی مقدار آپ کیا کر دیں؟ صدقہ کر دیں۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا کر دیا؟ اپنے سر کے 1/4 سر کے بالوں کو کیا کر دیا؟ مونڈ دیا احرام کی حالت میں، جبکہ ابھی تک اس نے احرام سے پہلے کے مکمل افعال و اعمال ادا نہیں کیے، یعنی حلق کا وقت ابھی تک نہیں آیا،
बल्कि उसने क्या कर दिया, अपने सर के बाल, एक चौथाई सर के बाल अगर उसने मोड़ दिया या एक चौथाई से ज्यादा, तो फिर ऐसे शख्स के ऊपर दम लाजिम हो जाता है, उसको जानवर की कुर्बानी देना उसके लिए लाजिम हो जाता है। तो ये बाल के टूटने और झड़ने के मुतालिक कुछ मसाइल थे, हज उम्रा करने वालों के मसाइल पेश आते हैं, इसलिए मैंने ये मसाइल तफसील से बयान कर दिए। आप इन मसाइल को अच्छे से समझ लें, और जो लोग भी हज उम्रे को जा रहे हैं, जाने वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे अजीज़ और दोस्तों, हज उम्रे के मसाइल पर हमने मुस्तकिल एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है हमारे इसी चैनल के ऊपर। आप लोगों पर क्लिक कीजिए और चैनल का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। प्ले लिस्ट के सेशन में आप जाइए, वहाँ पर एक प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगी हज उम्रे के मसाइल। तो वहाँ पर हज उम्रे के बहुत सारे मसाइल हैं, ढेर सारे मसाइल हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो आप एक एक वीडियो अगर देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको हज उम्रे के ताल्लुक से बहुत सारे मसाइल हासिल हो जाएंगे, बहुत सारे मसाइल आपके समझ में आ जाएंगे। उमूमन आवाम में ये मशहूर है कि हज उम्रा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और लोगों को ऐसा बताया जाता है कि हज उम्रे के जो अरकान है, जो अमाल और अफ़ाल है, इसका अदा करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाया है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो किसी को भी उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाया है। हज उम्रा भी इंतहाई आसान है, लेकिन चूंकि ये बार बार करना नहीं होता है, ज़िंदगी में चंद ही मरतबा ऐसे मौके मुयस्सर आते हैं, तो इस वजह से आदमी के जहन में नहीं रहते। तो बहुत आसान है, तो हमने वो प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आप वहाँ पर वो सारे चीज़ें, बहुत सारे मसाइल, ढेर सारे मसाइल आप वहाँ पर से सीख सकते हैं, और बहुत सारी दीनी किताबें भी हैं उलमाए किराम की, आप वो पढ़कर भी सीख सकते हैं। बहरहाल ये मसला मुझे आपके सामने बयान करना था। आप इस मसले को अच्छे से समझ लें और अपने दीगर दीनी भाइयों बहनों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।